نفلی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نماز تہجد کی ہے، لیکن تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ خاص مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، نماز تہجد کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کے بارے میں۔ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے، یوں تو سارا سال ہی پڑھنی چاہیے، مگر سستی ہو جاتی ہے، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اکثر لوگ نماز تہجد جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اب الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں آسانی کے ساتھ وقت جو ہے وہ مل سکتا ہے کہ صبح جب سحری کے لیے اٹھنا ہے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ نماز تہجد جو ہے وہ ادا کی جائے۔ نفلی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نماز تہجد کی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے کہ اس وقت بندہ جب اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے جو ہیں وہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک تو یوں ہی ہر وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ خاص مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم تہجد کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس مہینے میں تہجد ادا کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بندہ آدھا گھنٹہ سحری سے پہلے بھی اٹھ جائے تو نماز تہجد جو ہے وہ بآسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اہل اسلام خواتین جو ہیں وہ بھی سحری کے لیے جب اٹھیں تو کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور نماز تہجد جو ہے وہ ادا کر لیں۔ تو دیکھیں نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، نماز تہجد کا ٹائم کون سا ہے، نماز تہجد کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی نیت کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں نماز تہجد جو ہے اس کا وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس وقت سے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ صبح صادق تک یعنی سحری تک رہتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہوا تو تہجد کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو تھا نماز تہجد کا ٹائم۔ اب آپ اگر نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اٹھیں، وضو کریں، اور وضو کر کے مصلی پہ آئیں اور نیت کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص علیحدہ نیت نہیں ہے، وہی جو عام نمازوں والی نیت ہے وہی نیت اس میں کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف میرا خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ پڑھ کے سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، آگے کوئی سورت، پھر رکوع سجدہ، پھر اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ، پھر آگے کوئی سورت ملائیں، پھر اسی طرح دوسری رکعت مکمل کر کے اتحیات میں بیٹھیں اور پوری اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو یہ 2 نفل نماز تہجد کے آپ کے ہو گئے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، کچھ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنے چاہیے۔ تو دیکھیں اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی اگر ٹائم کم ہے تو 2 پڑھ لیں، اگر ٹائم زیادہ ہے تو 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں یا 12 رکعتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے نماز تہجد کا سحری کا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے گی اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز تہجد اور دیگر 5 گانہ نمازیں جو ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں، یا سوالات کے لیے جو اوپر نمبر دیا گیا اس نمبر پر واٹس ایپ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش اور شریعت کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔